قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس کے متصل ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا ہے کہ عبادت اللہ کے لیے اور حسن سلوک کا حق ماں اور باپ کے لیے رکھا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ گویا زمین کے اوپر اگر ماں اور باپ راضی ہیں تو سمجھ لو کہ عرش کے اوپر رحمان بھی راضی ہے، اور اگر یہ دو رشتے راضی نہیں ہیں تو پھر عرش کا رحمان بھی راضی نہیں ہوتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الابوین، فرمایا جنت کو اللہ نے والدین کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ راضی ہوں گے تو عرش کا رحمان راضی ہوگا۔ آج دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کی جو روش ہے اور جو ریت ہے کہ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور اولاد کو اللہ عزت دے دے، عظمت دے دے، نوکری اچھی مل جائے، گاڑی اچھی مل جائے، معاشرے میں عزت مل جائے، مکان اچھا بنا لے، تو بوڑھے ماں باپ کی قدر و منزلت ختم ہو جاتی ہے، اور بیٹا پنچایت کے اندر بھری بزم کے اندر باپ بولے تو بیٹا کہتا ابا جی آپ نہ بولا کریں، آپ کو بولنا نہیں آتا۔ ابا جی کئی بار منع کیا ہے کہ آپ نہ بولا کریں، آپ کو نہیں پتا زمانہ کہاں پہنچ گیا۔ صاحب جہاں آپ کھڑے ہیں آج، اس بات کا انکار نہیں ہے کہ جو تعلیم آج کے جوان نے حاصل کی ہے وہ بوڑھا باپ حاصل نہیں کر سکا، جو نام کی شہرت آپ کو ملی ہے وہ باپ کو نہیں مل سکی، جیسا مکان آپ نے بنایا اچھے ٹاؤن میں جا کے وہ باپ نہیں بنا پایا، جیسی گاڑی آپ نے حاصل کی ہے وہ آپ کا باپ نہیں خرید سکا۔ لیکن میں کہتا ہوں کچھ لمحوں کے لیے آپ نام کی شہرت بھی چھوڑ دیں، آپ مکان بھی چھوڑ دیں، آپ گاڑی بھی چھوڑ دیں، آپ تعلیمی ڈگریاں بھی چھوڑ دیں، اور ایک لمحے کے لیے آپ پلٹ کے اس وقت پہ چلے جائیں جب آپ پہلے دن کتابیں پکڑ کے اسکول کو نکلے تھے، تو ذرا سوچئے گا کہ اس وقت سے آپ کی اسکول کی فیسیں کس نے ادا کی تھی؟ یہی بابا تھا جو بوریاں اٹھاتا تھا، بڑھاپے کے باوجود بھی محنت کرتا رہا، وزن اٹھاتا رہا، گاڑیاں لوڈ کرتا رہا، آپ کی اسکول کی فیسیں دیتا رہا کہ چلو میں نہیں پڑھ سکا تو میرا بچہ تو اچھا پڑھ جائے۔ بتائیے گا بڑی بزم میں جب بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی آپ نہ بولا کریں، آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ کو نہیں پتا زمانہ کہاں پہنچ گیا، تو بتائیے گا کہ اس باپ کی کائنات اجڑتی نہیں جس نے ساری زندگی ان بچوں کے لیے داؤ پہ لگائی اور ان بچوں کے لیے محنت کر کے، وزن اٹھا کے، گاڑیاں لوڈ کر کے پیسہ کمایا تھا، اور بھوک کاٹ کے ان بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیا تھا کہ کل میرے بچے اچھا پڑھ جائیں، میں نہیں پڑھ سکا تو یہ تو پڑھ جائیں۔ جب وہ بیٹا باپ سے یہ بات کرتا ہے تو کیا باپ کی کائنات نہیں اجڑتی؟ ماں ساری زندگی محنت کرتی، لوگوں کے گھروں کے برتن دھوتی ہے، ہم نے فیکٹریوں میں ماؤں کو جھاڑو دیتے دیکھا ہے، کس لیے؟ کہ میرے بچوں کو آسودگی مل جائے اور میرے بچے تعلیم حاصل کر لیں، اور وہ ساری زندگی محنت کر کے بچوں کے لیے کماتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ مائیں اولاد کے لیے زیور بھی بیچنا پڑے تو مائیں بیچ دیتی ہیں، اور کل کو وہ بیٹا جوان ہو جائے، شادی ہو جائے اور بیوی شکایت کر دے، گھر میں ساس بہو کی تلخی آ جائے تو بیٹا بیوی کو کچھ نہیں کہتا، ماں کو کہتا ہے اماں آپ کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، گھر میں مل رہی ہے، آپ بس اپنی زندگی گزاریں، آپ کو کیا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، مداخلت نہ کیا کرے۔ صاحب 2 وقت کی روٹی تو لوگ دروازے پہ آئے بھیکاری کو بھی دے دیتے، 2 وقت کی روٹی تو لوگ گھر کی ملازموں کو بھی دے دیتے ہیں۔ نادان سمجھنے کی کوشش کر، یہ جو بوڑھی ماں یہ ملازمہ نہیں ہے، یہ تیری جنت ہے۔
اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. کتنا نادان ہے کہ ماں کو گھر سے نکالا دے کے کہ میں ہی تیرا بیٹا ہوں، باقی بھی تو بیٹے تھے، تو نے ساری محنت میرے ساتھ کی، صرف مجھے ہی پالا پوسا یا دوسرے بھی تھے، اور ماں کو کپڑے دے کے نکال کے کہتا ہے جا دوسرے بیٹے کے پاس چلی جا. پھر اللہ کے حضور سجدے کر کے دعا کر کے کہتا مالک جنت دے دے. نادان، جنت تو وہ تھی جو تو نے گھر سے نکال دی. لہذا ان دو رشتوں کے ساتھ ہمیں جڑنے کی تلقین کی گئی. اگر کچھ شکوہ کر کے کہے کہ میرا گھر میری ماں نہیں بسنے دیتی تو یہ اس کی نادانی ہے.